السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز جب 3 رکعت پڑھنی ہو تو سنت طریقہ کیا ہے، اور پڑھنی بھی عشاء کی نماز کے ساتھ ہو، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں وطر کی نماز پڑھنے کے جو ہے مختلف طریقے جو ہے صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 1 رکعت وطر پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 752 میں ہے، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 911 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 749 کے اندر ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ۔ ٹھیک ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے جو ہے وطر کی نماز پڑھی جائے، یعنی اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو پھر وہ 1 رکعت پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھ سکتا ہے جو ہے۔ اچھا، دوسرا اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت وطر پڑھنی ہے، اور اب 3 رکعت کے بھی 2 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 3 رکعتیں ایک تشہد سے پڑھنی ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ سنن نسائی اور اسی طرح سنن بہقی کی حدیث میں المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعت الوتر۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ان کے اندر جو ہے آپ نے کوئی سلام نہیں پھیرا اور نہ ہی آپ بیٹھے، سوائے جو ہے آخری رکعت کے اندر جو ہے، یعنی تشہد جو ہے وہ صرف آخری رکعت میں کیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 2435 کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، اور اس کے بعد جو ہے پھر 1 رکعت جو ہے وطر پڑھی جو ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ وہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، 737 حدیث نمبر کا حوالہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 5 رکعت جو ہے وطر پڑھی۔ تو اب یہ 5 رکعت جو ہے وہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی کسی تشہد پہ نہیں بیٹھے، نہ کوئی سلام پھیرا، صرف آخری رکعت میں جو ہے وہ تشہد کیا جو ہے نا۔ تو اگر آپ 5 یا 7 رکعت پڑھنا چاہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ لگاتار جو ہے وہ وطر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرنا اور نہ ہی کسی تشہد میں بیٹھنا، صرف آخری رکعت میں اپنے تشہد میں بیٹھنا۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعت وطر پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی دلیل ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746 کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 9 رکعت وطر پڑھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا طریقہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لگاتار 8 رکعت پڑھی، اور 8ویں رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشہد میں بیٹھے، اور اس کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے 9ویں رکعت پڑھی، اور پھر اس وطر کی دعا پڑھی جو ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلام پھیرا۔ اور اگر آپ 11 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 رکعت پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، اور آخری رکعت کے اندر جو ہے پھر جو ہے وہ آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے جانا ہے، اور آخری رکعت اکیلی پڑھنی ہے، اور اس اکیلی رکعت کے اندر جو ہے آپ نے وطر کی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے جو ہے صحیح سند کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں وطر کی نماز جو ہے یہ اگرچہ احناف کے نزدیک جو ہے واجب ہے، لیکن صحیح موقف جو ہے علماء کا یہی ہے، راجح علماء کا یہ سنن موقدہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے وطر کی نماز چھوڑی وہ انسان جو ہے برا آدمی ہے، اور وہ ایسا برا آدمی ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کسی کے کیس میں یا کسی کے معاملے میں گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی جو ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وطر کی نماز کا اہتمام کیا کریں، اور افضل یہی ہے کہ آخری وقت میں پڑھی جائے جو ہے نا۔ اور جو اس کو ڈر ہو کہ میں آخری وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پڑھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔